الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہمارا موضوع شب برات کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ 90 سال تک وہ شخص دن کو روزہ رکھتا اور جہاد کرتا اور رات کو وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، تو صحابہ کرام کو بہت رشک آیا اس کے اوپر، تو ان کے دل میں تبادر یعنی مقابلے بازی جاگی کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو پھر اس امت کو اللہ نے کچھ متبرک راتیں عطا فرمائیں، جن میں ایک لیلۃ القدر ہے، ایک شب برات ہے، ایک لیلۃ الفطر ہے، ایک لیلۃ الضحیٰ ہے، ایسے ہی ایک اور رات ہے جیسے اول لیلۃ من رجب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، بعض راتوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں۔ تو بہت سی روایات ہیں، آج میں صرف وہ روایات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ عرب سے چھپی ہوئی ایک کتاب ہے، میں اس کتاب کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ شیخ عبداللہ محمد الصدیق یہ عرب کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے والد بھی اپنے مشاہیر علماء میں شمار کیا کرتے تھے۔ خیر، اس رات کے حوالے سے چونکہ آج کے زمانے میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، بعض حضرات مستقلاً اس رات کا رد کرتے ہیں، اس رات کو جاگنا بدعت ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی بدعت ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے، چونکہ روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں اور 10 روایات اس کے حوالے سے موجود ہیں، جن میں کچھ روایات ایسی ہیں جن پر کلام ہے، لیکن بات سمجھ لیں، روایات میں اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کلام ہوتا ہے، مگر اس عمل میں ایسا تواتر ہوتا ہے کہ قوم اس عمل کو کبھی بھی ترک نہیں کرتی۔ جیسے کہ مسجد حرام صفا اور مروہ پہاڑی کے باہر، اب تو کنسیلڈ کر دیا، سارا پکا بنا دیا۔ 86 کے اندر وہاں پر ایک گڑھا ہوا کرتا تھا، ایک گڑھا بنا ہوا تھا، اور اس گڑھے کو اگرچہ وہاں پہ رش ہوتا تھا مگر اس گڑھے کو ایسے ہی چھوڑا گیا تھا۔ تو جب ہمارے استاد محترم وہاں پر گئے تو مجھے بھی گڑھے کا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ وہی گڑھا ہے جو کہ ابو جہل نے اپنے گھر کے سامنے کھودا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے کہ آپ کو اس میں گرائیں گے اور پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کو ایک گڑھے کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا، آپ آسمانوں کی خبریں آپ ہم کو سناتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑ گئے، ابو جہل خود اس گڑھے میں گر گیا، اور پھر لوگوں نے رسیاں ڈالیں اور مختلف قسم کے ہیلے کیا، مگر وہ گڑھا بڑھتا چلا گیا، ابو جہل نیچے جاتا چلا گیا۔ پھر ابو جہل کہنے لگا بلاؤ اس کو جس کی وجہ سے میں گرا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے کوئی رسی نہیں پکڑی، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ کلمہ پڑھتے ہو تو نکالتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، باہر نکلا اور کہا کہ محمد تم بڑے جادوگر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جتنی روایات اس کے متعلق مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، بعض حضرات نے ان روایات کو موضوع بھی کہا، لیکن یہ عمل، یہ چیز تواتر سے امت کے اندر 1400 سال تک چلتی رہی، اگرچہ روایت اس میں ضعیف ہے۔ چنانچہ فقہائے امت اور اس طریقے سے دیگر بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حرب کرمانی نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ یکرہ الاجتماع فیہا للصلاۃ والقصص والدعاء، کہتے ہیں کہ اس میں اجتماع جو ہے وہ مکروہ ہے، نماز کے لیے اجتماع، قصص کے لیے اجتماع، یعنی
کوئی بات وغیرہ سنانی ہو، والدعاء اور دعا کے لیے اجتماع کرنا مکروہ ہے، ولا یکرہ ان یصلی الرجل فیہا لخاصۃ نفسہ، اگر کوئی بندہ تنہائی میں عبادت کرتے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، چونکہ لوگوں نے اس کے اہتمام کے لیے ایسے کیا کہ سب کے سب جمع ہو گئے تو یہ صحیح نہیں۔ البتہ کوئی شخص تنہائی میں عبادت کرتا ہے وہ عبادت بڑی معتبر اور بڑی خاص ہے۔ فرمایا ھذا قول امام الاوزاعی، امام اہل الشام، یہ امام اوزاعی کا قول ہے جو کہ اہل شام کے امام تھے۔ وذهب الى ترجیح الاول مولانا الامام الوالد رضی اللہ تعالی عنہ فانه كان يأمر الاخوان باحیاء هذه الليلة في الزاویة الصدیقیہ بالذکر والقرآن والدعاء، جبکہ دیگر بہت سے علماء فقہا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کا احیاء کرنا، اس رات کے اندر ذکر کرنا، اس رات میں قرآن پڑھنا، دعا کرنا، یہ سب کے سب اس رات میں مشروع ہیں۔ قد نقل البیہقی فی سنن الکبریٰ، اس بات کو بیہقی نے سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے انہ قال بلغنا انہ کان یقال، کہ ہم تک پہنچا کہ امام شافعی یہ فرمایا کرتے تھے ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، کہ دعا 5 راتوں میں خاص طور پہ قبول کی جاتی ہے۔ فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں دعا خاص طور پہ قبول کی جاتی ہے، اور فی لیلۃ الضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کی رات میں دعا خاص طور پہ قبول کی جاتی ہے، و لیلۃ الفطر، اور جو عید الفطر کی رات ہے اس میں خاص طور پہ دعا کی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ اول لیلۃ من رجب، اور جو پہلی رات رجب کی ہوتی ہے اس میں دعا قبول کی جاتی ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات، یہ جو ہمارے شب جمعہ پہ رات آ رہی ہے، یہ جو ابھی رات شب جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی۔ وورد عن عمر بن عبد العزیز عن عمر بن عبد العزیز انه كتب الى عامله بالبصرہ، اور عمر بن عبد العزیز نے خاص طور پہ بصرہ کے عامل کو خط لکھا تھا، علیک باربع لیال من سنہ، بے سنت کے مطابق 4 راتیں پکی کر لو۔ وہ کیا ہے؟ فإن اللہ یفرغ فیہن الرحمہ افراغا، کہ اللہ اس راتوں میں بڑی رحمتیں ایسے انڈیلتے ہیں جیسے انڈیلنا ہوتا ہے، یعنی رحمتوں کو اللہ انڈیلتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصُبْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے۔ تو ان اللہ یفرغ فیہن الرحمہ افراغا، اللہ اس راتوں میں رحمتیں انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، اور ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، ولیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ، یہ 4 راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 4 راتیں، رجب کی پہلی تاریخ کی رات، اور پھر نصف شعبان یعنی شب برات، اور لیلۃ الفطر۔ اور یہ عمر بن عبد العزیز نے بصرہ کے عمال ان سب کو خط لکھا تھا کہ بھئی ان راتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا ضروری ہے ان راتوں کا احیاء۔ ہم مستحب ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن نفل عبادت ہے، اس کی ترغیب کرنی چاہیے، ترغیب رکھنی چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ اجتماعات کرتے ہیں، وہ اجتماعات پسندیدہ نہیں ہیں، قبرستان میں جھم گٹا لگاتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے، قبروں کو رنگ و روگن کرتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے، قبرستانوں میں رش کش لگ جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن فی نفسی اس رات کا احیاء، اس رات میں عبادات کرنا، دعائیں کرنا کہ دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں، ذکر اس رات میں خاص طور پہ قبول و مقبول ہوتا ہے، مغفرت اس رات میں بڑی عام ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جناب جمعرات کی رات ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اتنا کافی نہیں، آج سے تیاری کریں گے تو ہوگا۔ اخرج ابن ماجہ نے فی سنن ہی اپنی سنن میں روایت نقل کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سے وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، اذا کان لیلۃ نصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ چنانچہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب روزہ ہے۔ ہاں کوئی 13 14 کو ملا کے رکھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے تو اس روایت کی قبیل سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ينزل فيها لغروب الشمس، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فیقول، اور یہ پکارنے لگتے ہیں۔ دیکھیں دوسری بہت سی روایت لیلۃ القدر ہو رہے ان کے بارے میں کہ منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے۔ دیکھیں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اعلان کر دو، وہ مولوی صاحب اس کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ایسے ہی اللہ آسمانوں پہ منادی سے کہتے تم اعلان کرو، لیکن یہاں اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ الا من مستغفر فاغفر له، بھی کوئی ہے مستغفر، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اتنی بڑی چیز ہے جی، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جانا۔ الا من مسترزق فارزقه، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو روزی دے دوں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، کوئی ایسا ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر دوں، اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا قضا الا قضا، پھر ایسے ہی اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر مطلع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ ہاکذا رواہ عبد الرزاق وغیرہ وفی سندہ ابو بکر، یہ دیکھیے یہ عبد الرزاق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ اگرچہ اس روایت میں ضعف اور کلام ہے لیکن پھر بھی یہ روایت قابل قبول ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت چلتی ہے، اور فضائل میں ضعیف روایت باجماع امت قابل قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے حضرت علی کا اثر بھی آ رہا ہے، وہ بھی میں ذکر کروں۔ اخرجہ الترمذی وابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ترمذی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، ابن ماجہ نے بھی ایک روایت نقل کی، قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی غائب ہو گئے، فخرجت، جب میں نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، تو آپ بقیع میں بیٹھے ہوئے تھے، رافعا رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا، فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ، بھئی کیا تمہیں ڈر لگ گیا تھا فلاں بات کا؟ فقلت، تو میں نے کہا، ظننت انک اتیت بعض نساء، میں نے سمجھا شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے یہاں چلے گئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اب سنو سمجھو میں کیوں آیا باہر، کہ اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، فیغفر لاکثر، اور یہ مغفرت فرما دیتے لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پہ جو بال ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، بنی کلب کے پاس بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو پالنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کتوں کا استعمال ہوتا تھا، اور وہ کتے ہی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کا نام کتوں والا قبیلہ پڑ گیا۔ اب خود سوچیں کہ وہ کتے اتنے زیادہ تھے جو بکریوں کی نگرانی کے لیے ہوتے تھے، تو خود آپ سمجھیں کہ بکریاں کتنی زیادہ ہوں گی، اور پھر بکریاں تو زیادہ ہوں گی مگر ان کے جسموں پہ بال کتنے زیادہ ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دیکھیے ایسی بہترین روایت اس رات کے حوالے سے منقول ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ، ایک اور ابن ماجہ کی روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
ایک روایت سیدنا علی سے، ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ان صحابہ سے یہ روایت کئی سو لوگوں نے نقل فرمائی ہے۔ اخرجہ ابن ماجہ عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی ان اللہ تعالی لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ پہلی رات میں آ جاتے ہیں، ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہد، مشرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کو معاف نہیں کرتے جو کہ مشاہن ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے یا جادوگروں سے مدد لینے والا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے مسند احمد میں، ان اللہ لا یطلع علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اپنے خلق کی طرف، جمیع خلق، میری طرف، آپ کی طرف، ایک ایک بندے کی طرف، یہ خالد ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، ایک ایک بندے کی طرف، میری طرف بھی اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس رات میں فیغفر لعبادہ الا اثنین، اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں مگر دو قسم کے بندوں کو معاف نہیں کرتے، مشاہن، جادوگری کرانے والا، او قاتل نفس، یا پھر کسی شخص کو قتل کرنے والا، ان کی بخشش نہیں فرماتے، ہاں اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت، یہ روایت حضرت معاذ ابن جبل سے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، طبرانی ابن حبان اپنی صحیح میں روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت پہ کوئی کلام نہیں۔ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں مشرک اور مشاہن کے علاوہ۔ اس طریقے سے اور روایتیں حضرت ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ یطلع اللہ تعالی الی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین، مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ویمہل الکافرین، اور کافرین کو مہلت دیتے ہیں، ویدعو اہل الحق بحقدہم حتی یدعو، یہ جو لوگ مومنوں سے حقد یعنی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وقت دو، ہمیں ایمان لے کے، تو ان کو مہلت دے دیتے ہیں، ہاں جی تم لوگ ابھی سوچو سمجھو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر نہیں آتے، اس وقت تک انتظار فرماتے ہیں۔ ایسی ہی روایت حضرت ابوبکر صدیق سے ہے، ایسی ہی روایت حضرت عثمان بن ابی العاص سے ہے، اور ایسی ہی روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی روایت، اور ایک روایت ابو دردہ سے نہیں، حضرت عثمان بن عفان کی جو روایت ہے، عثمان بن ابی العاص کی جو روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، فرمائے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، ایک جب رات آتی ہے نصف شعبان کی، تو نادی منادن، تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، فلا يسأل احد شيئا الا اعطیہ، کوئی بندہ کوئی بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا استثناء الا زانیۃ بفرجہا، ایسی عورت جو کہ زنا کے ذریعے سے کمائی کرتی، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، اور مشرکن، یہ مشرک ہے، اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ حسن بصری فرماتے ہیں قال مر عثمان بن ابی العاص علی کلاب ابن امیہ وهو جالس علی مجلس العاشرہ بالبصرہ، کہتے ہیں یہ حضرت عثمان بن ابی العاص جو ہے وہ بصرہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا حضرت حسن بصری سے کہ بھئی